نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة لقمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الشرك لظلم عظيم۔ اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ شرک ہرگز مت کیجو، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شرک میں یہ ظلم دو میں سے ایک شکل اختیار کرتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر کسی اعتبار سے مخلوقات کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، یہ بھی ظلم ہوا، اور یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر محبت کے غلو میں، عقیدت کے غلو میں، مخلوق میں سے کسی ہستی کو اٹھا کر اور کسی پہلو سے کسی اعتبار سے اللہ کے برابر کر دیا، یہ بھی ظلم ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ ظلم کی تشریح کی ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، اور یہ کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا اما بنقصان، یا تو اس میں کوئی کمی کر دینا، او زیادت، یا کوئی زیادتی کر دینا، و اما بعدول عن وقتہ و مکانہ، یا اس شے کا جو وقت ہے معین اور جو اس کا مرتبہ اور مکان ہے، یہ اس میں ظرف کے دونوں پہلو آ گئے، ظرف زمان، ظرف مکان، اس میں اس کے اصل مقام سے اسے ہٹا دینا۔ تو ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس سے تو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، البتہ جو بھی اس سے کمتر ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، جس کو چاہے گا۔ اس میں بھی یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ اوپن لائسنس نہیں ہے کہ باقی سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، لازماً نہیں، امید کی جا سکتی ہے۔ شرک سے بھی آدمی اس کے گناہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے اگر توبہ کر لے، مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق ہو گئی تو بچ جائے گا، لیکن بغیر توبہ کے شرک سے بچنے کا کوئی سوال نہیں، اس کے عذاب سے، اس کی سزا سے۔ لیکن بقیہ جو گناہ ہے، کسی کی نمازوں میں کمی رہ گئی ہے، کسی کے روزوں میں کمی رہ گئی ہے، کسی کا کوئی اور کوتاہی ہو گئی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنے حقوق کا جو معاملہ ہے، حقوق اللہ، اس میں یہ ہے جس شخص کو چاہے گا پوری فراخ دلی کے ساتھ معاف فرما دے گا، اس کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہوا شرک کی اہمیت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صاف صاف کہ اس کو میں نہیں بخشوں گا، نہیں معاف کروں گا۔ کانورسلی اسی بات کو قرآن اس طریقے سے واضح کرتا ہے کہ کسی انسان کے لیے، کسی بشر کے لیے سب سے بڑی سند، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ، سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ مشرک نہیں ہے۔ جو شرک سے بچ گیا گویا کہ وہ بہت بلند مقام پر پہنچ گیا۔ شرک سے جملہ اعتبارات سے بچ جانا، یہ نہیں کہ ایک شکل بت پرستی کی تھی وہ چھوڑ دی، لیکن اور پرستشیں جاری ہیں، دولت کی پرستش جاری ہے، اس میں حلال اور حرام کی تمیز ہے ہی نہیں، تو یہ اگر جاری ہے تو وہ معاملہ اور ہے۔ لیکن جو شخص ہر نوع کے شرک سے بچ گیا، یہ گویا کہ بلند ترین مقام ہے انسانیت کا، اس سے اونچا مقام اور کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا ہے، ان کے محامد اور ان کے محاسن، ان کے مقامات بلند، جو مختلف امتحانات میں سے وہ گزرے ہیں، ان کا تذکرہ کر کے آخری بات جو کہی جاتی ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ ہر نوع کے شرک سے پاک ہو چکے تھے، ان کا دامن کسی بھی نوع کے شرک سے ملوث نہیں تھا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم کا آپ کو معلوم ہے مقام کیا ہے، ایک طرف تو آپ کو معلوم ہے وہ ابو الانبیاء ہیں، ان کی اولاد میں سینکڑوں نبی پیدا ہوئے، سارے انبیاء بنی اسرائیل انہی کی نسل میں سے ہیں۔ اسرائیل کون تھے؟ حضرت ابراہیم کے پوتے،
حضرت یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی نسل میں جتنے بھی آئے. پھر سید المرسلین، آخر الانبیاء، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ، وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے آئے، حضرت اسماعیل کی اولاد. تیسری شاخ ایک اور تھی حضرت ابراہیم کی اولاد کی، بنی قطورہ، ان میں بھی انبیاء آئے، جن میں سے ایک کا نام بہت مشہور ہے حضرت شعیب علیہ السلام. تو سینکڑوں انبیاء، ابو الانبیاء ہیں یہ. پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی نسبت کیا ہے؟ خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. یہ سورہ نساء ہی میں آیت نمبر 125 میں فرمایا گیا، اللہ نے ابراہیم کو تو اپنا خلیل بنا دیا، دوست بنا دیا. تیسرے یہ کہ فرمایا امام الناس، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں تمام نوع انسانی کے لیے امام بنانے والا. یہ تینوں نسبتیں نوٹ کر لیجئے اور پھر اس بات کو سامنے رکھیے کہ ان کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ، سب سے بڑی سند وہ کیا ہے؟ وما کان من المشرکین. البتہ اب آئیے اس شرک کی ہمہ گیری کا کیا عالم ہے. ایک تو قرآن مجید میں ہی سورہ یوسف میں فرمایا گیا، آیت نمبر 106 ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی عظیم اکثریت بھی مشرکین پر مشتمل ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور ان میں کی اکثریت نہیں ایمان رکھتی اللہ پر، الا وهم مشرکون، مگر یہ کہ کسی نہ کسی نوع کے شرک میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. یہ ہے اصل موضوع ہمارا آج کا، کہ ہم پہچان سکیں شرک کن کن حالتوں میں آتا ہے. یہ اتنا وسیع ہے، اتنا ہماگیر مرض ہے، یہ اس قدر اس کے شاخیں ہیں، اس کے شیڈز اتنے مختلف ہیں، اس کی صورتیں اتنی ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. اور ایک خاص بات کو نوٹ کیجئے، ہر دور میں تاریخ انسانی کے یہ مرض جو ہے ایک نئی شکل میں ظہور پذیر ہوا ہے. ہر دور میں نئی شکل میں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان میں تو چاہے یہ شرک کیسا ہی بہروپ بدل کر آ جائے، کیسا ہی بھیس بدل لے، کیسی ہی صورت بدل لے، کیسی ہی شکل تبدیل کر لے، وہ بصیرت انسان میں ہونی چاہیے کہ پہچان لے کہ یہ شرک ہے. مشرکین کی 3 اقسام ہے، سمجھ لیجیے. ایک مشرک بغیر کتاب، ہندو ہو یا کوئی اور ہو جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، وہ شرک کرتے ہیں. ایک مشرک اہل کتاب، یہودی اور نصرانی، وہ بھی مشرک تو ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، بڑا ہی یوں سمجھیے گھناؤنا شرک ہے. تیسرے درجے میں مسلمان مشرک، مسلمان ہیں لیکن یہ کہ کسی شرک کے اندر ملوث ہے. ایک شرک جلی، اس کے مقابلے میں شرک خفی. جلی تو یہ ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ شرک ہے، کوئی شخص بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، صاف نظر آ گیا شرک ہے. اور خفی یہ ہے انسان میں ریاکاری ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تم یہ دیکھو کہ کوئی شخص تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم سجدہ لمبا کر دو، تو یہ شرک ہے. حضور نے فرمایا کہ شرک خفی کو پہچاننا اتنا مشکل ہے. ذرا آپ دیکھیے تمثیل، جتنا کہ کسی گھپ اندھیری رات کے اندر کسی سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا مشکل ہے. شرک فی العقیدہ اور شرک فی العمل. ایک عقیدے کے اندر، نظریات میں، خیالات میں، عقائد میں شرک داخل ہو جائے، اور ایک یہ کہ عمل میں، عقیدے میں تو نہیں ہے، عمل میں ہے، یہ دوسری تقسیم ہو جائے گی. تیسری تقسیم امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی، شرک فی المعرفت اور شرک فی الطلب. اللہ کے پہچاننے میں شرک،
ظاہر بات ہے ذات باری تعالیٰ کے اندر صفات اور ذات کے اعتبار سے کوئی شرک داخل کر دینا، یہ شرک فی المعرفہ، اللہ کی معرفت میں کمی ہو گئی۔ اور شرک فی الطلب کیا ہے؟ یہ ذرا بات سمجھنے کی ہے۔ ایمان کا تقاضا، توحید کا تقاضا کیا ہے؟ تمہارا مطلوب و مقصود اللہ کے سوا کوئی نہ رہے،